ویلکم بیک ویورز. آپ کی طرف آتی ہوں لیکن اس سے پہلے صرف ایک میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. عابد صاحب, کہا یہ جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی, ٹیررزم از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس ناٹ اے وائرس جو کہ پھیل جائے لوگوں میں. یہ مس گائیڈڈ پالیسیز, مس گائیڈڈ ایک کنٹری کی سٹانس جو ہوتی ہے, اپنے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو چاہے اکنامک وائبلٹی نہ ملی ہو, ان کو اکنامکلی ڈپرائیو رکھا گیا ہو, اور احساس محرومی ہے, ناانصافی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی, یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی آپ خدا نخواستہ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی ابھی کہ آپ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں. ہم تو ہماری قوم جو ہے وہ ویسے بھی ہم نہیں, میں آپ کی بات کر رہی ہوں, قوم کی نہیں, صرف آپ کے علاقے کی. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری قوم ایک کیا کہیں گے اس کو امن پسند ہے, لیکن وہ ہے آرمی ریس ہے, وہ مطلب فائٹنگ ریس ہے, مارشل ریس ہے, وہ ایک مارشل ریس ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں ایئر مارشل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کشمیر کے اس وقت 3 حصے ہیں: انڈین ایکوپائڈ کشمیر, پاکستانی ایکوپائڈ کشمیر, اور گلگت بلتستان پاکستانی ایکوپائڈ. اصل ایکوپائڈ تو ہم ہو گئے, ٹھیک ہے. انڈین ایکوپائڈ کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو پوری ریاست کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے, چاہے اس کو اختیارات جتنے ہیں کتنے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک منٹ. آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں صدر ہے, وزیر اعظم ہے, 48 ممبروں کی اسمبلی ہے, 16 ممبروں کی کیبنٹ ہے, 10 ارب روپے کا بجٹ ہے, جھنڈا ہے, ترانہ ہے, ساری چیزیں ہیں. اب 28,000 مربع میل رقبہ اور 10 لاکھ کی آبادی جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہے, ہم تو کہتے ہیں 4 لاکھ صرف کراچی میں رہتے ہیں ہم لوگ, تو ہم 20 لاکھ لوگ ہیں. نہ ہمارا صدر, نہ ہمارا وزیر اعظم, نہ ہماری سپریم کورٹ, نہ ہمارا ہائی کورٹ, نہ ہماری ووٹ, نہ پارلیمنٹ, کچھ بھی نہیں, نہ پاکستان کے ساتھ ہمارے پاکستانی اداروں میں ہمارا کوئی حصہ, نہ اپنا ہمارا کوئی حصہ. میں ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے 1947 میں اس کی کشمیر پالیسی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے بات کرنے کا پاکستان کی پالیسی پر, لیکن گڈ فیتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑی غلطی ہوئی ہے. یا تو ہم لوگوں کو ہندوستان کی طرح اپنی آئین کا حصہ بنا کر پار والے کشمیر کے لیے لڑنا تھا, جو کہ ہندوستان نے کیا, یا اس وقت ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کر ہمیں پیچھے سے بیک اف کرنا تھا تاکہ پار لداخ کو بھی ہم لے سکیں. ایک طرف پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں اپنے تسلط میں رکھا اور دوسری طرف ہم پاکستان میں بھی نہیں رہے, تو ہم دوہرے مارے گئے. آپ کے جو لیڈرز رہے ہیں, جو آپ کے وہاں حکمران, جو کیا کہتے ہیں آپ ان کو, کیا نمائندے رہے, انہوں نے اوور دا پاس 60 سالوں میں کتنے حد تک پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, مختلف گورنمنٹس کے ساتھ یا آرمی کے ساتھ, یہ ایک نیگوسیشن یا ایک بات چیت جس میں آپ اپنی رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ کتنے حد تک وہ بات چیت ہوئی ہے یا آگے بڑھی ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 میں پاکستان ایک بہترین ریاست بنی ہے. آج تک یہاں پر عام پبلک کی بات نہیں سنی گئی ہے, یہاں کانسٹیٹیوشن پر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوا ہے. تو ہینڈ ٹو موتھ ایسے لوگ جو ہمالیہ کے بھی پیچھے, ایک الگ زبان بولنے والے, ایک الگ کلچر کے پہاڑی لوگ, جہاں ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر اور جہاں اکانومی اور دوسری چیزیں, اب ہزائنس آغا خان نے یہ تو اب کی بات ہے نا. اب میں کھل کے بول رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اس وقت جو میں بول رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے میں نے پڑھا ہے نا تھوڑی بہت, لیکن وہ ایجوکیشن تو مجھے نہیں ملی ہے جو کہ ہماری ایلیٹ کلاس کو حاصل ہے. لیکن پھر بھی اگر کچھ ہوا ہے تو تھوڑی بہت چیز ہوئی ہے. اس وجہ سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر اسٹیچوز, اس ملک کے اندر اسٹیچوز بناتے ہیں کہ نہیں, تو ناردرن ایریا کونسل بھی ایک اسٹیچو ہے. بارش ہوتی ہے تو قسم قسم کے نیچے سے جو ہے وہ پودے اگتے ہیں, تو وہاں الیکشن ہوتی ہے تو قسم قسم کے لیڈر آتے ہیں, جو یا تو PWD کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, یا لکڑی کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, یا چائنا کاروباری ہوتے ہیں, یا مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, جو جنت اور دوزخ کے جو ہے سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے ایک جاگیردارانہ ذہن ہے, پرانے پیروں اور میروں کی کہانیاں ہیں. تو ان ساری بلاؤں کے نیچے, آفتوں کے نیچے ہماری قوم تو پسی ہوئی ہے. یہاں پاکستان, آپ کی قوم نے کبھی اپنے آپ کو خود ایجوکیشن جب بھی آئی آپ کے علاقے میں, ناٹ ایگزیکٹلی شور کہ کب سے وہاں ہزائنس نے کام کروانا شروع کیا, 20 ایئرز, تو 20 ایئرز میں بھی آپ لوگوں نے کچھ اپنے لیے سوچا نہیں کیا؟ ملٹنسی سوچی خالی؟ نہیں, ملٹنسی کون سی ملٹنسی ہوئی؟ نہیں, میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ آر یو ملٹنٹس؟ ایک چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, نہیں, ہم ملٹنٹ وہ والے آپ کے جو دہشت گرد ہے وہ ہم نہیں ہیں. ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے آج تک؟ یہ وہ ظلم جو گلگت بلتستان کے اندر ہوا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ, پختونوں کے ساتھ, بلوچوں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ,
ساتھ یا ایون پنجابیوں کے ساتھ ٹھیک ہے، ہوتا تو تو آپ آج کی political تحریک اینٹ ہے سے صرف۔ اینٹ بجا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہم ہے۔ ملیٹنٹ نہیں ہیں، Okay, ٹھیک ہے، fine. میں نے I مارشل wanted to clarify that تاکہ یہ بات کلیئر ہو نہیں جائے۔ نہیں، ہم مارشل ریس کی ہم بات ٹھیک کرتے ہے۔ ہیں، مارشل ہمیں کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے، ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم جو ہے ملیٹنسی تو چھوڑ دو، ہم ایسے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علاقے میں بہت کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی آپ ہوتی۔ لوگ تو بڑا آپ کے جو لوگوں کو میں نے یہاں کراچی میں دیکھا ہے، بڑے کام کول، ویری پیسفل، اچھا میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا، پیپل۔ یہاں ہزائنس نے اتنا کام کیا، یہ بھی نہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم کسی کی تھوڑے بہت جو کچھ کیا ہے اس کے ہم شکر گزار نہ ہو اور ہم جو ہے احسان فراموشی کریں، یہ بات نہیں ہے، نہیں پاکستان بات کا یہ تو نہیں ہے، یہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، آپ شکر گزار اور کیوں ہزائنس نے بھی کیا ہے، پاکستان نے دوسرے این جی اوز نے بھی کیا ہے، تو وہ مائنر قسم کی چیزیں ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اصل بنیادی چیز کسی قوم کی پہچان، اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن، ریاست کے 3 ستون، عدلیہ، مقننہ اور ایگزیکٹو میں یا تو خود بنانے کا اختیار یا آپ کسی اور کے ساتھ ملا کے جو دیتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہے نا۔ اب آپ جو ہے مجھے بہت زیادہ کھانا کھلا کر آپ اس کمرے میں بند کر کے غلام رکھیں گے تو وہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی نا، مجھے آزادی دے دے، میں اپنے حساب سے دال چاول کھاتا ہوں یا گوشت کھاتا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اب کلیئر کرنا چاہوں گی عابد صاحب، I would just like to put this question, I'm sure آپ کی باتیں سن کے ہمارے ویورز کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آپ کس قسم کی آزادی مانگ رہے ہیں، وہی میں دوبارہ اپنے کوشچن پہ آتی ہوں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، کون سی آزادی آپ کو حصہ الگ کرنا ہے یا کیا آزادی؟ آزادی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آزادی کی تعریف نہیں، آزادی کی ایک ہی تعریف ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا تعین کر سکے، اس کو اختیار ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آزادی سے مراد کوئی بھی قوم اپنا لیجسلیٹر جو ہے، وہ مقننہ جو ہے، اس کا انتخاب کر سکے، ایک آزاد عدلیہ ہو اور پھر آپ کی منتخب جمہوری حکومت ہو، یہ آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آزادی، اب پاکستان کے 4 صوبے بھی آزاد ہے، ایک وفاق کے اندر بیٹھ کر آزاد ہے، آزاد کشمیر کو ایک الگ سی ایک سچویشن بھی ہے، نیم آزادی ان کو بھی حاصل ہے، ہم جو ہے نہ وہ اس نیم آزادی میں شامل ہے، نہ فل آزادی میں شامل ہے، نہ ہماری اپنی کوئی، ہم اپنا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور بات سنیں، کسی سیلف ڈٹرمنیشن کی تعریف یہ ہوتی ہے، صرف الگ ہونے کا نام سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، نہ رہنا چاہتا ہے نہ رہے۔ بات تو گھوم پھر کے وہیں آ گئی، میں آپ سے اور گزارش کرتا ہوں، نہیں رہنا، یہ پوچھا جائے گا، یہ کشمیر میں ویلی والوں سے، جموں والوں سے، لداخ والوں سے، آزاد کشمیر کی پٹی سے اور بالورستان کے لوگوں سے پوچھا جائے گا، کلیکٹیولی یا الگ الگ، ٹھیک ہے، یہ حق یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے اور انڈیا پاکستان دونوں باؤنڈ ہے کہ ہم پوچھیں گے، اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا، چونکہ گلگت بلتستان بالورستان کا مسئلہ یونیلیٹرل نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ایک بائی لیٹرل ہے، ہمیں پاکستان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے بھی نکاح کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ایجاب و قبول کا۔ اب ایجاب و قبول جو نکاح ہوتی ہے اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وکیل جو ہے وکالت کرتا ہے، دلہا یا دلہن کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں وکیل بھی ہے، گواہ بھی ہے، آزاد کشمیر کے پاس وکیل بھی ہے، گواہ بھی ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ سچویشن ہے، انڈیا میں بھی ہے، نہ ہمارا وکیل ہے نہ گواہ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے نا 2 ایوان ہے، آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے نا، اوپر صدر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں بھی پرائم منسٹر صدر ہے، نہ ہماری اسمبلی ہے نہ ہمارا کوئی منتخب صدر ہے۔ اگر پاکستان میں ملانے کی بھی کوئی موومنٹ چلانی پڑے تو کہاں سے ہم چلائیں گے؟ ہماری اسمبلی قرارداد پاس کرے گی، پاکستان کی اسمبلی ایکسیپٹ کرے گی، پھر ہمارا جو ایگزیکٹو اور پاکستان کا ایگزیکٹو بیٹھ کر دستخط کرے گا تو گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بنے گا نا، تو وہ دستخط کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں آدمی ہی نہیں ہے، تو یہ الحاق کیسے ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے بالکل اگنور کیا، ٹھیک ہے نا، اس معاملے میں پولیٹیکلی اگنور کیا، لیکن یہ نام رکھا ہے جو اپنے صوبے کا یا اپنے اس علاقے کا آئیڈینٹی کا، اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے پلیز۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شنا، بلتی، برشس کی، خوار اور وکھی زبانیں بولنے والے لوگ ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش کے سنگم میں آباد علاقے، قدیم برشال، دردستان اور بلورستان پر مشتمل علاقے ایک علیحدہ وحدت ہے، ہماری ایک علیحدہ پہچان ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، سو ویورز ول بی رائٹ بیک، ڈونٹ گو اوے۔